السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر۔ اسلام آباد کے اندر ناجائز تجاوزات کے خلاف جو آپریشن جاری ہے، اب معاملہ بری امام سے لے کر کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو تک پہنچ گیا ہے، غریبوں سے امیروں تک پہنچ گیا ہے، اور ایک بہت بڑا سکینڈل جو 2005 سے چل رہا ہے اس پہ اب آخری حکم یہ آیا ہے کہ یہ الاٹیوں سے خالی کرایا جائے۔ اس سکینڈل میں کون کون ملوث رہا، کس کس کے بڑی شخصیات میں سے فلیٹ ہیں، وہ میں کچھ بتاؤں گا ناظرین۔ اور اس میں ایک سابق وزیر داخلہ نے کسی قسم کا سیاسی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سوال میرا ایک ہی ہے، سی ڈی اے کے جن افسران نے اس کی منظوری دی ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہاں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، یہ سوالات بھی اٹھے ہیں۔ ناظرین، میں شروع کرتا ہوں۔ گزشتہ رات کی بات ہے، 12 بجے کی بات کی، اچانک پولیس کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو فلیٹس ہیں، یہ ناظرین اسلام آباد کے اندر، جو اسلام آباد کو جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، رہتے ہیں جو یہاں پتہ ہے، یہ ہے ریڈ زون کے اندر، کنونشن سینٹر ہے اس کے بالکل ساتھ ہے، یہ سرینا ہوٹل کے بالکل سامنے ہے، اور یہ بلڈنگ بنائی گئی، اللیگلی بنائی گئی۔ 2005 میں 4.8 ارب روپے کی بولی پہ یہ پلاٹ سی ڈی اے نے بی این پی کمپنی بسم اللہ پیراگون نیاگرا کو دیا گیا۔ یہ 3 پارٹنر تھے جنہوں نے یہ کمپنی بنائی، اور فراڈ یہ کیا ناظرین، یہ پلاٹ الاٹ ہوا تھا 5 اسٹار ہوٹل کے نام پہ، اور بعد میں اسے سی ڈی اے سے ملی بھگت کر کے کروڑوں اربوں کی رشوتیں دے کے سفارشیں کرا کے تگڑے تگڑے لوگوں کی اس کے سی ڈی اے نے لے آؤٹ پلان چینج کر دیا۔ یا فلیٹ جی، اور جو 4 منزلہ بننی تھی وہ 20 منزلہ پر پہنچ گئے۔ اور مجھے یاد ہے پھر اس کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تو انہوں نے لیز منسوخ کر دی۔ تو یہ دور تھا مسلم لیگ نون کا 2013 سے 18 والا۔ اس وقت وزیر داخلہ تھے محترم چودھری نثار علی خان، اپ رائٹ سیاسی شخصیت، ناجائز کام نہ کرنے کے حوالے سے ان کی شہرت، کسی قسم کی کرپشن میں ملوث نہ ہونے سے متعلق ان کی شہرت ہے، کسی کی سفارش نہیں مانتے تھے۔ تو سی ڈی اے کے وکیل تھے کاشف ملک صاحب، بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے یہ کیس بڑا فائٹ کیا ہائی کورٹ کے اندر اور لیز کینسل کرا دی۔ اس میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں، اس کے جو مین پارٹنر تھے عبدالحفیظ شیخ ان کا نام ہے، بسم اللہ ٹیکسٹائل کے یہ آنر تھے۔ ان کا اور دیگر پارٹنرز کا ایک جھگڑا ہو گیا کچھ ایشوز پہ، یعنی پیسے پہ ہی ہوا ہوگا، کوئی زیادہ لے گیا کوئی کم لے گیا، الاٹی آگے جب انویسٹر آئے، فلیٹ بکنے شروع ہوئے، پیسہ آنا شروع ہوا، تو لڑائیاں ہو گئیں۔ تو پھر اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے بڑے دوست بھائی ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے ان کی صلح کرائی، اور کئی مرتبہ انہوں نے چودھری نثار علی خان سے بات کی کہ اس معاملے میں کچھ نرمی دکھائیں۔ انہوں نے صاف انکار کیا، صاف انکار کیا، یہ مجھے پتہ ہے۔ اور ایک افسر تھے، آج کل کسی بڑے کو چائے پلانے میں لگے رہتے ہیں، میں اگلی باری ان کا نام لوں گا، وہ بھی بڑے ان کے سفارشی تھے، ایک جگہ کنٹرولر لگے ہوئے تھے، اتنا بتا دیتا ہوں، نام پھر لوں گا ان کا، وہ بھی بڑے سفارشی تھے، اس کی کہانی بھی ناظرین میں بتاؤں گا۔ اور وہ
چودھری نثار صاحب کے سامنے جاتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ جاتے تھے، زبان لڑکھڑا جاتی تھی سفارش کرتے ہوئے ناجائز کام کی، اتنا بتا دوں۔ بہرحال وہ ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے ناظرین، پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں جو مالکان تھے بی این پی کمپنی والے، انہوں نے چیلنج کر دیا ہائی کورٹ کا فیصلہ جی، اور انتظار کرنے لگے۔ ایک اچھے 2-3 جج تھے وہاں، چیف جسٹس تھے، کہ وہ ریٹائر ہو جائیں تو پھر ہم اس کو ٹیک اپ کراتے ہیں۔ پھر آ گیا ہائیبرڈ نظام کا آغاز۔ آج کل ہائیبرڈ پلس کی بات کی جاتی ہے نا۔ پھر پاناما آ گیا، نواز شریف صاحب کا کیس ہو گیا، جنرل باجوہ صاحب چھا گئے، فیض حمید چھا گئے، محترم عمران خان صاحب چھا گئے۔ بائی دا وے عمران خان صاحب کا بھی فلیٹ ہے اس میں ریکارڈ پہ، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کس کس کے فلیٹ ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بن چکے ہوئے تھے، عمران خان کی حکومت آ چکی ہوئی تھی، نواز شریف نائل ہو چکے ہوئے تھے، جیل میں تھے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے جسٹس اعجاز افضل کو ساتھ ملایا، بینچ بنایا، اور اپنی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 1 ہفتہ قبل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اور کیا فیصلہ دیا؟ عجیب و غریب فیصلہ دیا۔ جیسے انہوں نے ملک ریاض بحریہ کراچی سے متعلق فیصلہ دیا تھا، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ لندن سے آئے، جس میں عمران خان سزا کاٹ رہے ہیں، شہزاد اکبر لندن میں عیاشیاں کر رہے ہیں، اس کہ وہ یہ قسطیں کر دیتے ہیں۔ ملک ریاض کو بھی انہوں نے قسطیں کر دی تھی، اور ملک ریاض نے بھی ایک قسط بھی جمع نہیں کرائی تھی۔ وہ جو سندھ حکومت کی اربوں خربوں کی زمین لے کے بحریہ ٹاؤن کراچی بنایا گیا، جس کا آج کل نیب نے ریفرنس بھی دائر کیا ہوا ہے اور وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں ملک ریاض صاحب کے۔ اس میں ہوتا کیا ناظرین کہ ثاقب نثار صاحب کا جو وے آف سٹائل تھا نا چیف جسٹس کے طور پہ، عدالت کی بجائے پنچایت بنا لیتے تھے چند ہاں جی ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، میں ایسے کر لیتا ہوں کہ 2-4 ایم این ایز ایم پی ایز کو میں بیٹھے بیٹھے فارغ کر دیتا ہوں، ضمنی الیکشن کرا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح ویڈیو موجود ہے، ساتھ ان کے کون بیٹھے ہوئے؟ اعجاز افضل صاحب، وہ ویڈیو بھی۔ تو ثاقب نثار صاحب نے ناظرین اس میں فیصلہ کیا کہ جی یہ 1.5 ارب روپے سالانہ قسط ادا کرتے رہیں گے، اور انہوں نے 16 ارب روپے اس وقت ادا کرنے تھے، جو مختلف مدوں میں سی ڈی اے کے ذمے ان کے ہو گئے تھے، سی ڈی اے کو دینے تھے، اور یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ان کے حق میں۔ اور باقی جو کچھ ڈیل انڈر ہینڈ ہوئی، وہ بہت بڑی ڈیل تھی، بہت بڑی ڈیل ہوئی تھی، اور ثاقب نثار صاحب کو سفارشیں بھی بڑی آئی تھیں، بڑی بڑی سفارشیں آئی تھیں، وہ کر دی انہوں نے، ایک بھی قسط نہیں دی بی این پی نے، اور یہ سارا پھر اسے سیکورٹی رسک بھی قرار دیا گیا اس بلڈنگ کو۔ تو اس میں ناظرین ایک تو عمران خان صاحب کا فلیٹ ہے جو مجھے علم ہے، ایک قمر زمان کائرہ صاحب کا مجھے پتہ ہے، ایک خواجہ سعد رفیق صاحب کا مجھے پتہ ہے، ججز کی بے شمار ججز ہیں جن کے فلیٹس ہیں، بے شمار جرنیل ہیں ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں ان کے فلیٹ ہیں، اور تگڑے بیوروکریٹس کے فلیٹس ہیں۔ اور پھر بعد میں جب یہ بکے مختلف، تو بیرونی انویسٹر جو ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کے فلیٹ ہیں۔ تو اس میں جو 16% ادائیگی 21 سال میں بھی یہ نہیں کر سکی کمپنی، یہ ایک سی ڈی اے کا موقف ہے۔ اور تیسرے فریق ادار بھی اس میں اصل فریق کے ساتھ ذمہ دار قرار یعنی وہ دے دیے گئے ہیں۔ اور جیسے سرفراز ڈوگر صاحب نے کل فیصلہ سنایا، محفوظ تھا، آج رات 12 بجے تک اس کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس پہ جو طلال چودھری ہیں وزیر مملکت، ان کا میں مختصراً ناظرین بتاتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہوا تھا، 3 کمپنیوں نے یہ لیز لی تھی، اور یہ کہانی بتا رہے ہیں، اور بینک کی قسطیں بھی نہیں دے سکے، وہاں بھی ڈیفالٹ کر گئے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا۔ یہ 70,000 روپے میں اسکوائر فٹ لیز پر دیا گیا تھا ریڈ زون میں علاقہ،
اور یہ کھیل 2005 میں پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور 250 فلیٹ ہیں اس میں ناظرین، اور ایک فلیٹ کی کم از کم قیمت موجودہ، میں محتاط کہہ رہا ہوں، 10 سے 15 کروڑ کے بیچ میں ہوں، اس سے بھی مہنگے ہوں گے فلیٹ۔ یہ سارا کھیل کھیلا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن راتوں رات، میرا پوائنٹ ہے، راتوں رات نہیں کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ الاٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، مالکان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، سی ڈی اے کے جو ملوث لوگوں تھے، طلال چودھری، ان کے متعلق بتانے سے قاصر ہیں۔ محسن نقوی صاحب تو میڈیا میں اس طرح آتے نہیں، پریس ریلیز کے پر اپنا سارا نظام چلاتے ہیں، تگڑے وزیر ہیں۔ تو یہ سارا ہوا ہے۔ اب وہ پولیس وہاں بیٹھی ہوئی ہے، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی باہر آ سکتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے اس ملک کے ساتھ۔ لیکن بری امام والوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس وقت ہمارا میڈیا نہیں بولا، جو میڈیا میں آواز نہیں اٹھی، سوشل میڈیا میں اٹھی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے اینکر آ کے بات کر رہے ہیں۔ میں نے محمد مالک صاحب کو سنا، وہ بھی بڑا غصہ نکال رہے تھے وزیر داخلہ پہ، ٹھیک ہے، لیکن جب بری امام پہ بلڈوزر چل رہے تھے غریبوں پہ، اس وقت یہ کوئی اینکر نہیں بولا۔ اور بائی دی وے، ہمارے جاننے والے کئی ٹی وی اینکرز کے بھی فلیٹ ہیں اس میں ناظرین، ان کے بھی فلیٹ ہیں۔ یہ بھی بات ہے کہ انہیں گفٹ کیے گئے یا انہوں نے خریدے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مناسب نہیں ہے میرے لیے، کیوں میرے پاس شواہد نہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اور اگر اس پہ اس وقت ثاقب نثار گڑبڑ نہ کرتے تو اچھا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا ہائی کورٹ کا، اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی اور ہو جانی تھی۔ بہرحال چودھری نثار اس وقت ناکام ہو گئے، کیونکہ حکومت چلی گئی اور پھر سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی، اور اب جو محسن نقوی اس کو کس حد تک کرتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے، پیر کو سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اربوں خربوں کا سکینڈل ہے، اور جو ایف آئی اے ہے، نیب ہے، اور جو میں یہاں ایک آخری ذکر کرتا چلوں نور عالم خان کا، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے پی ڈی ایم دور حکومت میں، انہوں نے بھی بڑی اس پر آواز اٹھائی تھی، اور انہوں نے ایک دفعہ پوری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، میں بھی اس میں گیا تھا کوریج کے لیے ساتھ ان کے، اس کا وزٹ بھی کیا تھا، اور اسی وقت سی ڈی اے کو اور ایف آئی اے کو اور نیب کو لکھا تھا کہ اس کو کلوز کر دیا جائے، لیکن پھر وہ بچ گئے۔ تو یہ ساری کہانی ہے ناظرین، تو انشاءاللہ مزید اس حوالے سے جو تفصیلات آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔